وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے، اور آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کلام الہی عظیم الشان کلام وہ آپ حضرات نے رمضان المبارک کی 29 راتوں میں حضرت مفتی صاحب سے سنا. یہ اللہ پاک ہی کی توفیق ہے. اس پر سب سے پہلے تو ہم اور آپ سب اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں کہ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور دعا ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ پاک اس قرآن کریم سے پورے سال برقرار رکھے. قرآن کریم عظمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے. جس نے اس قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیا اللہ پاک اسے عزتوں سے رفعتوں سے نوازتے ہیں. جس نے اس قرآن کریم سے تعلق توڑ لیا تو یاد رکھے پستی اور زوال اس قوم کا انجام اور باعث ہوتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو خدائی وعدہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا. یہی سبب ہے کہ ساری آسمانی کتابوں میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے، لیکن جو باقی آسمانی کتابیں ہیں اس میں کوئی بھی اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں رہی. تورات میں بھی تحریف ہوئی، انجیل میں بھی تحریف ہوئی، باقی کتابوں میں بھی تحریف ہوئی. واحد یہ قرآن کریم ہے کہ اس کے ایک لفظ، ایک آیت، ایک حرف، ایک نقطے میں بھی نہ تبدیلی ہو سکی ہے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا. آپ دیکھ لینا آج بھی دنیا عیسائیت کے پاس اپنی جو بائبل ہے اس کے کتنے سارے نسخے ہیں. ہر ایک کی بائبل الگ ہے. عیسائیوں کے جو پھر اپنے فرقے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہے اور مختلف ہے، لیکن ہر ایک کے پاس جو اپنی بائبل موجود ہے. اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ اپنی اصلی حالت پر انجیل موجود نہیں ہے ان کے پاس. ہم مسلمان الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے جس طرح اتری من وعن آج اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. محفوظ ہونا یہ اس قرآن کا اعجاز ہے. اسی طریقے سے اس قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی اعجاز، اس کے یاد کرنے میں بھی اعجاز، اس کی ہر جہت میں اللہ پاک نے اعجاز رکھا ہے. دیکھیں یاد کرنا اللہ پاک نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا یاد کرنا آسان. آپ کو دنیا میں قرآن کریم کلام الہی کے علاوہ کسی اور کتاب کے حافظ ملیں گے کہ بھئی یہ فلاں کتاب ہے، یہ میں نے حفظ کر لی ہے. صرف یہ واحد کلام الہی ہے کہ آپ کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں حافظ قرآن ملیں گے. اور میں عرض کرتا ہوں عام طور پر کہ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ پہلے زمانے میں جیسے ہم اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنتے تھے
کہ ایک زمانہ فرماتے تھے ایسا تھا کہ حافظ قرآن نہیں ملتے تھے، اور بعض جگہوں پر بعض مساجد میں خاص طور پر جو دیہی علاقہ ہے وہاں پر تو حافظ قرآن کو دور دراز علاقوں سے بلوانا پڑتا تھا، ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی کہ بھئی علاقے میں کوئی حافظ نہیں ہے، پورے گاؤں میں حافظ نہیں۔ اور ہمارے شہر کراچی میں بھی جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال قبل یہ کیفیت صورتحال نہیں تھی، بہت ہی کم حافظ قرآن۔ لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں یہ اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر گھر میں حافظ موجود ہے، ایک حافظ نہیں حفاظ موجود ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان کہ پہلے صرف بھئی ایک مسجد میں صرف مصلی پہ تراویح ہوتی تھی، اور اگر مسجد گھر سے دور ہے تو بھئی اب وہاں تراویح کے لیے جانا ہے اور اس مصلی پر تراویح امام کے پیچھے حافظ صاحب کے پیچھے ادا کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ایک مسجد میں جتنی منزلیں ہیں ہر منزل پر حافظ قرآن تراویح سناتا ہے، ایک منزل میں 3-3 4-4 5-5 جگہ۔ بعض ایسی مسجدوں کا تو ہم نے شیڈیول دیکھا کہ ایک ختم کے بعد دوسرا ختم، دوسرے کے بعد 20-22 قرآن کا ختم۔ یہ اللہ پاک کا احسان نہیں ہے؟ اور صرف مسجد نہیں، آپ جس عمارت میں دیکھ لیں وہاں سے آپ کو کلام الہی کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ بلڈنگ ہے اس کی پارکنگ میں تراویح ہو رہی ہے، چھت پہ تراویح ہو رہی ہے، بلکہ ہر گھر میں تراویح تقریباً چل رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے گھر بھی اس کلام الہی سے آباد، ہماری بلڈنگیں اس کلام الہی سے آباد، ہمارے محلے اس کلام الہی کی تلاوت سے آباد ہیں، ہر طرف سے قرآن کریم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ قرآن کریم کتنی عزتوں سے نوازنے والی کتاب ہے کہ 14 15 16 17 سال کا بچہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ آگے مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھا رہا ہے، پیچھے بزرگ کھڑے ہیں، والد پیچھے ہیں، سفید ریش بزرگ پیچھے ہیں، بڑی عمر کے حضرات پیچھے ہیں، لیکن آگے اس بچے کو کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بڑی عمر کے حضرات بلکہ اس کے والدین، بعض مرتبہ چاچا ہے، دادا ہے، بڑی عمر کے حضرات یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ہی صاحب منصب ہو وہ پیچھے ہوگا، اور یہ بچہ آگے ہوگا، یہ نوجوان آگے ہوگا۔ اس کو یہ عزت کیوں دی؟ آگے کس چیز نے کیا؟ اس کلام الہی نے آگے کیا۔ یہ ایسی رفعتوں والی کتاب ہے، اس سے جو تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ پاک اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اس قرآن کریم سے اگر بے جان چیز بھی جڑ جائے اللہ پاک اس کو بھی عزت دیتے ہیں، اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ایک عام گتہ ہوتا ہے، ایک عام کتاب پہ لگا ہوا ہے، اس کو بے وضو بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ بھئی ہماری اسکول کی کتاب ہے، کوئی اور کتاب ہے، عام دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے وضو شرط تو نہیں ہے، غسل شرط نہیں ہے۔ اور یہ جو گتہ ہوتا ہے عام، یہ اگر عام حالت میں ہے تو اس کو اٹھاتے بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بھئی وہاں رکھ دیا، ادھر پھینک دیا، ادھر رکھ دیا۔ لیکن اگر یہ گتہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا، آپ دیکھتے ہیں ایک تو قرآن کریم کے صفحات ہیں جس میں 30 پارے قرآن ہے، ایک اس کا یہ جو گتہ ہے، یہ جو گتہ ہے اس طرف اور اس طرف حفاظت کے لیے، وہ قرآن کریم کا جز تو نہیں ہے نا، اس پہ تو قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا حکم بھی قرآن کریم والا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ جس طرح آپ قرآن کریم کے ورق کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے وہ قرآن کریم کو بے وضو اٹھا بھی نہیں سکتے، چاہے اس کا گتہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس گتے کا حکم اب قرآن کریم والا اس لیے ہوا کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا، اس کو قرآن کریم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایک عام پتھر ہوتا ہے، وہ اگر سڑک پہ ہے، وہ کوئی عام دیوار میں لگا ہوا ہے تو اس پر انسان چلتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، بے وضو بھی چل سکتا ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں۔ لیکن اگر وہ پتھر مسجد کے فرش کا حصہ بن گیا، مسجد کی دیوار میں لگ گیا، مسجد کے فرش میں لگ گیا، بیت اللہ شریف میں لگ گیا، تو اس کو گندا کرنا، اس پر جب جوتوں سمیت چلنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بے جان پتھر کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی۔ امید ہے آپ حضرت مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ ایک بے جان گتہ ہے، ایک بے جان پتھر ہے، اس کو اللہ کے گھر سے، اللہ کی کتاب سے اگر نسبت ہو جائے، اللہ پاک اس کا حکم بدل لیتے ہیں کہ بھئی اب اس پر بے وضو نہیں چلنا، اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اگر اس 30 پارے کلام الہی کو حفظ کر کے اپنے
اس سینے میں محفوظ کر لے، اس کو یاد کرنے والا بن جائے، اس کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کو اللہ پاک کتنی عزتیں دیں گے۔ یہ قرآن کریم اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو بھی عزتوں سے نوازتی ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے جس طرح اس رمضان المبارک میں تعلق رکھا قرآن کریم سے، الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی ساتھی کارگزاری جیسے سننے میں آتی ہے، ایسے ساتھی ہے عام کہ جو کہتے ہیں دن میں رات میں رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ اتنی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمت اور توفیق دی ہے، لیکن رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہم اس معمول کو برقرار رکھیں۔ ٹھیک ہے اس درجے کا نہ ہو مصروفیت کی وجہ سے، لیکن جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ پاک کیا محبوب عمل کون سا ہے کہ جس پر پابندی کی جائے، جس کو مواظبت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ مقدار میں کم ہو، اگرچہ مقدار میں کم ہو۔ مقصد یہ ہے، بعض مرتبہ یہ ہے کہ بھئی چلے شوق اٹھا، جذبہ اٹھا، ہم نے 10 پارے 20 پارے تلاوت کر لی، لیکن پھر کیا ہوا کہ ہفتہ گزر گیا قرآن کریم ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ تو یہ نہ ہو، بلکہ اگر اس کے بجائے ایسا ہو کہ روزانہ کا معمول بن جائے، چاہے 1 پارہ ہے، 2 پارہ ہے، آدھا پارہ ہے، 1 پاؤ ہے، حسب توفیق، اللہ پاک جتنی توفیق دے، ہمت دے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پابندی کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو پورے سال ہم نے تلاوت کرنی ہے، پورے سال اس سے تعلق کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے یاد کرنے میں بھی اللہ پاک نے کیا ہے، اعجاز رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کی حلاوت میں اور اس کے پڑھنے میں اللہ پاک نے ایک اعجاز رکھا۔ باقی کتابیں دیکھیں جتنی ہی دلچسپ ہو، کتنی مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھ لی، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ انسان اکتا کے رکھ لیتا ہے۔ یہ کلام الہی واحد کتاب ہے، جتنی مرتبہ انسان پڑھتا ہے اتنا ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اپنے دل کے برتن کو صاف رکھیں۔ آج بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے تلاوت میں لطف نہیں آ رہا، تو یاد رکھیں کہ جتنا ہم اپنے اس دل کو، قلب کو صاف رکھیں گے، دل کے برتن کو سیدھا کر کے رکھیں گے، اوندھا نہ ہو۔ اوندھا ہوگا تو پھر دیکھیں نا بارش برستی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے نیچے ہم برتن ہم اوندھا رکھ دیں تو جتنی تیز بارش ہو، یاد رکھیں اس میں پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتا اگر برتن اوندھا ہو۔ بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شور بوم و خس۔ فرماتے ہیں نا کہ جو رحمتوں کی بارش تو برابر برستی ہے، یہ جو عام بارش بھی ہوتی ہے ہر زمین پر ایک جیسی برستی ہے نا، لیکن بعض زمین ایسی ہے کہ وہ اس بارش کے بعد پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے۔ بعض زمینیں شور ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، ان میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہاں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، کانٹے اگ جاتے ہیں۔ بارش سب پر ایک جیسی برسی، اسی طرح اللہ پاک کی رحمتیں بھی ایک جیسی برس رہی ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن جس نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا کیا ہوا ہے، گناہوں سے پاک کیا ہوا ہے، صاف رکھا ہے، تو وہ رحمتیں اس میں آ رہی ہے، اتر رہی ہے، عبادت میں بھی لطف آ رہا ہے، تلاوت میں بھی لطف آ رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنے دل کے برتن کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے تو پھر اس میں اللہ پاک کی وہ رحمتیں نہیں آتی، وہ رحمتیں نہیں اترتی۔ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی برتن میں ذرا سی بھی گندگی ہو تو ہم اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ڈالتے، تو خدا نخواستہ جو دل گناہ سے آلودہ ہو اس میں اللہ پاک کیسے اپنی رحمت ڈالیں گے، کلام الہی ڈالیں گے۔ تو اس کلام الہی کے پڑھنے میں بھی ایک لطف ہے ایسی۔ اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ایک مرتبہ ارادہ کیا، مکہ والوں نے ستایا، تنگ کیا۔ جب مکہ سے نکل کر جانے لگے، راستے میں ایک کافر تھا، مشرک، اس کا گھر تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی ان کا اپنا ایک مقام تھا، ہر قسم کی برائی سے دور رہتے تھے، شراب نوشی ہے، برائی جو عام، حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ برائیاں نہیں کی، اور بڑا ایک مقام اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اہل مکہ میں، ہر ایک ان سے محبت اور عزت سے پیش آتا تھا۔ تو کافر نے کہا کہ آپ جیسا انسان مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، آپ میرے مہمان بنیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر پہ مقیم ہو گئے، لیکن عادت تھی کہ صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جیسے صبح ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اور پڑھنے میں ایسا ایک لطف تھا کہ اس کافر کے بچے، بیوی، گھر والے سب آ کے جمع ہو گئے۔ اگلے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے معمول کے مطابق تلاوت شروع کی، پھر سب جمع ہو گئے۔ اس کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے بیوی بچے مسلمان ہو جائے، آپ یہ تلاوت بند کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ پر ٹھیک ہے آپ تلاوت نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میں اپنی امان واپس لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی امان چھوڑ دیں، مجھے یہاں سے جانا منظور ہے لیکن کلام الہی کو چھوڑنا منظور نہیں ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے پڑھنے میں اللہ پاک نے ایسا لطف رکھا، لکھا ہے وہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں کلام الہی پڑھتے تھے تو ابو جہل نے اور یہ جو ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے سردار، انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی جا کر تلاوت نہیں سنے گا، کیوں ان کو معلوم تھا کہ جو اس کلام الہی کو سن لیتا ہے وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پابندی لگائی تھی کوئی نہیں جائے گا، اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے۔ لیکن لکھا ہے کہ کیا ہوتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے، تلاوت فرماتے، تو خاموشی سے ابو جہل خود بھی جاتا، خود جا کر سنتا رہتا۔ وہاں سے ابو لہب خاموشی سے آیا کہ چلے صرف میں جا رہا ہوں، وہاں سے عتبہ آیا، وہاں سے شیبہ، تو وہاں آمنا سامنا ہوا، سبھی آ گئے۔ کیوں آئے؟ میں تو تلاوت سننے کے لیے آیا۔ خود یہ کیفیت تھی۔ اللہ پاک نے اس قرآن کریم میں ایسا انجذاب رکھا، اور اس کا یاد کرنا کتنا آسان کہ آپ کو ایسے بچے بھی ملیں گے کہ جو ابھی صحیح شعور کی عمر تک بھی نہیں پہنچے لیکن وہ کلام الہی کے حافظ ہوتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہارون رشید کے دربار میں ایک بچے کو لایا گیا، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جیسے 6 سال عمر تھی اس کی، 6-7 سال، اور اس کے والد نے ہارون رشید سے کہا کہ میرا یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ ہارون رشید خود بھی نیک حکمران تھا، حافظ قرآن تھا خود بھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بچے سے سنوں گا۔ تو بچے سے فرمائش کی کہ بیٹا آپ ذرا فلاں جگہ سے سناؤ۔ لکھا ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس نے پہلے ضد شروع کی اپنے والد سے کہ بھئی آپ فلاں چیز مجھے گڑ دلائیں گے، آپ مجھے گڑ دلائیں گے تو میں تلاوت کروں گا۔ جیسے آج کل بچے کہتے ہیں بھئی آپ مجھے ٹافی دلائیں، آپ مجھے چیز دلائیں گے تو میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ضد شروع کر دی کہ میں گڑ دلاؤں گا، تو آپ گڑ دلائیں گے مجھے تو پھر میں جو ہے تلاوت کروں گا۔ تو اتنے چھوٹے بچے بھی ملیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں داخلے کے لیے شرط تھی کہ طالب علم حافظ قرآن ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ماں باپ بڑے مالدار تھے، ان کو داخل کرانے لائے، حضرت آپ ان کو داخل کر لیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب واقف ہے، فقہ حنفی کی کتنی بڑی خدمت کی، خاص طور پر تصنیفی صورت میں، کتابی صورت میں۔ تو امام صاحب نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی یہ حافظ قرآن نہیں ہے اور میرے ہاں داخلے کے لیے حفظ قرآن کا ہونا شرط ہے۔ چلے بھئی ٹھیک ہے، واپس چلے گئے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد پھر ان کو لے کے آئے اور کہا کہ میرے اس بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا ہے، حافظ قرآن بن چکے تھے۔ تو یہ ایسی کتاب جو ذوق شوق پیدا کر لے، خود کوئی زیادہ دور نہیں، ہمارے ماضی قریب میں حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی تھے، انہوں نے 1 مہینے میں حفظ کیا۔ اور حفظ کا واقعہ یہ ہوا کہ حج کے سفر پر ہندوستان سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں بمبئی سے بحری جہاز چلتے تھے جدہ کے لیے، اور وہ سفر بھی طویل تھا، کبھی مہینہ لگ گیا، کبھی 2 مہینے۔ بادبانی جہاز ہوتے تھے، آج کل تو ایندھن سے چلتے ہیں، ڈیزل سے۔ تو بادبانی جہاز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہوا کا جو رخ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جہاز چلتا ہے، کبھی ہوا موافق ہوتی ہے تو اچھا سفر ہوتا ہے، کبھی موافق نہیں ہوتی، جہاز رکا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ راستے میں رمضان شروع ہو گیا، اور اس وقت جیسے حج کے لیے 3، 4، 5، 6 مہینے پہلے نکلتے تھے تاکہ حج تک پہنچا جائے۔ اب تو جہاز کا سفر ہے نا 4 ساڑھے 4 گھنٹے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔
تو راستے میں رمضان آیا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیا آئی کہ ہم عالم دین کہلاتے ہیں اور ہم میں کوئی حافظ نہیں ہے، ہم چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور رمضان جب شروع ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے پہلا پارہ یاد کرنا شروع کیا اور مغرب تک ایک پارہ یاد کر لیا. اور رات کو جب تراویح کا وقت آیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے پہلا پارہ تراویح میں سنا دیا. دوسرا دن آیا، دوسرا پارہ یاد کیا اور تراویح میں سنایا. رمضان گزر گیا، تراویح پڑھائی، حافظ قرآن بن گئے. بلکہ ہمارے ماضی قریب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رئیس المحدثین، استاذ المحدثین، استاذ العلماء، ہم سب کے استاذ شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے 3 مہینے میں حفظ قرآن کیا ہے. عالم بننے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو چکے تھے اور پھر ہندوستان میں جلال آباد جو علاقہ ہے مفتاح العلوم، وہاں چونکہ حضرت نے پڑھا بھی تھا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص نگرانی میں رہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے حفظ قرآن شروع کیا، 3 مہینے کی قلیل مدت میں حضرت نے حفظ قرآن بھی کیا. تو یہ ایسی ایک خوش قسمتی ہوتی ہے کہ انسان خود حفظ قرآن کرے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن 10 ایسے افراد کی شفاعت اور سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ پاک ان کو یہ اختیار دے گا. اب آپ بتائیں وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے اپنے بچے حافظ ہوں. ہمارے بزرگوں نے مثال لکھی، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور ساری سیٹیں ختم ہو گئی ہو، حج کے دن شروع ہونے والے، فلائٹیں بند ہو گئی، پتہ چلے کہ بھئی ایک جہاز آخری جا رہا ہے، اس میں ایک سیٹ ہے اور وہ سیٹ فلاں افسر کے پاس ہے. اب انسان کتنا ذوق رکھتا ہے جو عاشق ہوتے ہیں. تو اس شخص کو شوق ہے کہ کاش میں حج کر لوں اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کر لوں، لیکن ایک ہی سیٹ باقی ہے اور اس کو کوئی اطلاع دے دے کہ وہ سیٹ جس افسر کے ہاتھ میں ہے وہ تمہارا اپنا بیٹا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ بھئی وہ تو میرا اپنا بچہ ہے، اس کا تو حج پر جانا یقینی ہو گیا نا. اس کو کتنی خوشی ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی قیامت میں اس وقت ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر اپنے اعمال کی کمزوری کے سبب فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہو لیکن اپنے گھر کا بچہ حافظ قرآن ہو اور وہ اپنے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے. کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن ایک بات اس میں اور عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ دیکھیں جب بچہ دین کی لائن میں آتا ہے، حافظ قرآن بننا شروع ہوتا ہے، 2 طبقے ہوتے ہیں 2 طرح کی دنیا میں. ایک وہ ہوتا ہے جو حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی ماں باپ سے ہٹ کر چچا ہے، ماموں ہے یا کوئی والد کے دوست ہے، معاشرے میں کوئی بھی ہے، تو یہ آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو آپ نے بہت اچھا کیا، خوش ہوتا ہے، بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ ایک طبقہ ایسا ہے حوصلہ شکنی کا باعث بھی بن جاتا ہے کہ بھئی تم نے کیا کیے ہے، مدرسے میں بٹھا دیا، کیا کرو گے حافظ قرآن بنا کے، کیا کرو گے مولوی بنا کر. علماء نے لکھا خدا نہ خواستہ اگر کوئی دنیا میں اس حافظ قرآن بچے کی دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہوگا، وہ آخرت میں اس سفارش کا حقدار نہیں ہوگا. اور جو حوصلہ افزائی کرے گا چاہے اس بچے سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، وہ بھی اس سفارش کا حقدار بن جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اے اللہ تراوی میں جو قرآن کریم پڑھا گیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اس کے پڑھنے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما۔ اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، حضرت مفتی صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، تمام حاضرین کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرما دے، اس کی رحمتیں نصیب فرما دے۔ اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ جو وبائی صورتحال ہم پر مسلط ہے اے اللہ اس سے پوری امت مسلمہ کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو چکا ہے اے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو محفوظ ہے اے اللہ آئندہ بھی محفوظ اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور دین کی جتنی محنتیں ہو رہی سب کی، ہمارے رزق حلال، تجارت، کاروبار کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ ہم بیت المقدس قبلہ اول اس وقت ظالموں جابروں کے تسلط اور قبضے میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، ظالم اور جابروں کے قبضے سے ہمارے قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ دوبارہ سے بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے، بیت اللہ شریف اور روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں اور اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔